اردو گرامر میں مذکر اور مؤنث کی پہچان میں اکثر مشکل ہوتی ہے نا؟ خاص طور پر بہار بورڈ کے امتحانات میں۔ اگر جواب ہاں ہے تو بالکل فکر نہ کریں، اگلے کچھ منٹوں میں ہم اس مشکل کو ہمیشہ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا اردو گرامر واقعی مشکل ہے، اور جب بات مذکر مؤنث کی ہو تو کنفیوژن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہم کہیں کہ کچھ آسان طریقوں سے یہ گرامر کا سب سے دلچسپ حصہ بن سکتا ہے؟ اچھا، اسے سمجھنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، نمبر۔ بہار بورڈ کے امتحان میں صرف اس ایک ٹاپک سے 2 سے 5 نمبر بالکل پکے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مارکس ہیں جو پوزیشن میں ایک بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا سب سے بنیادی اصول سمجھتے ہیں۔ یہ اتنا آسان ہے کہ ایک بار سمجھ آ گیا تو آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جائے گا۔ دیکھیں، بنیادی اصول بہت سیدھا ہے۔ اردو میں ہر نام یعنی ہر اسم، چاہے وہ کوئی انسان ہو، جانور ہو یا کوئی بے جان چیز، اس کا ایک جینڈر ضرور ہوتا ہے۔ وہ یا تو مذکر یعنی میسکلن ہوگا یا مؤنث یعنی فیمنن، کوئی بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ اس کو ایک بہت ہی آسان مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث۔ بس اگر یہ فرق معلوم ہے تو سمجھے مذکر مؤنث کا سب سے بڑا اصول سمجھ آ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امتحان میں لکھنے کے لیے اس کی کتابی تعریف کیا ہے۔ مذکر کی تعریف ہے جس اسم سے نر کا بودھ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ امتحان میں پورے نمبر لینے کے لیے اس تعریف کو بالکل ایسے ہی یاد رکھنا بہت کام آتا ہے۔ بالکل اسی طرح مؤنث کی تعریف ہے جس اسم سے مادہ کا بودھ ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ یہ دونوں تعریفیں بہت اہم ہیں، سادہ، مختصر اور پورے نمبر دلانے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی باتیں تو ہو گئیں۔ اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کی جنس پہچانیں کیسے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 3 ایسے زبردست اصول ہیں جو کبھی فیل نہیں ہوتے۔ یہ 3 اصول ایک روڈ میپ کی طرح ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے معنی سے پہچان۔ اگر وہاں سے بات نہ بنے تو ہم لفظ کے آخری حرف کو دیکھیں گے اور آخر میں کچھ عام جوڑوں کو یاد رکھیں گے۔ چلیں ایک ایک کر کے انہیں سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول تو سمجھیں کہ بادشاہ ہے، یعنی سب سے اہم۔ ہمیشہ پہلے لفظ کے معنی پر دھیان دیں۔ اگر مطلب ہی کسی مرد یا نر سے جڑا ہے تو وہ مذکر ہے، اگر مادہ سے جڑا ہے تو مؤنث۔ یہ طریقہ 99% کیسز میں کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ باپ کو دیکھیں، اس کا مطلب فادر ہے جو ایک مرد ہے تو یہ مذکر ہوا۔ اسی طرح ماں کا مطلب مدر ہے جو ایک عورت ہے تو یہ مؤنث ہوا۔ ہے نا آسان؟ بھائی مذکر، بہن مؤنث۔ اب آتے ہیں دوسرے اصول پر جو ایک ہنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اکثر جن الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ، گول توئے یا آتا ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے لڑکی، کرسی۔ یہ ایک بہت کام کا اشارہ ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ اصول 100% کام نہیں کرتا۔ جیسے پانی اور موتی کے آخر میں یہ ہے، لیکن یہ دونوں مذکر ہیں۔ تو سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اصول نمبر 1 یعنی معنی ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا۔ یہ دوسرا اصول صرف ایک مددگار ہے، باس نہیں۔ ہمارا تیسرا اصول تھوڑی سی یادداشت کا ہے۔ کچھ جوڑے ایسے ہیں جو بہار بورڈ کے امتحانات میں بار بار پوچھے جاتے ہیں، جیسے شیر شیرنی، بادشاہ ملکہ، مرد عورت۔ ان چند عام جوڑوں کو یاد کر لینے سے امتحان میں بہت سا وقت بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اصول سیکھ لیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس عام طور پر کیا غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کچھ پرو ٹپس کیا ہیں۔ یہ حصہ دوسروں سے آگے لے جائے گا۔ سب سے بڑی غلطی، ہر یہ والے لفظ کو آنکھ بند کر کے مؤنث مان لینا۔ دوسری بڑی غلطی، اصول نمبر 1 یعنی معنی کو بھول جانا۔ اور تیسری، ہر لفظ پر زبردستی کوئی نہ کوئی اصول فٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ ان 3 جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ اس سلائیڈ پر جو لکھا ہے وہ اس پورے ٹاپک کا سب سے اہم نچوڑ ہے۔ اسے گولڈن رول سمجھ لیں۔ پہلے معنی دیکھو، پھر اصول لگاؤ۔ اگر یہ ایک بات یاد رہ گئی تو کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اور اب وہ گولڈن ٹرک جس کا سب کو انتظار تھا۔ اگر امتحان میں کنفیوز ہو جائیں تو بس خود سے پوچھیں، کیا اس لفظ سے کوئی مردانہ کوالٹی جیسے طاقت، بڑا پن یا سختی کا احساس ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ مذکر ہے۔ جیسے پہاڑ مضبوط اور بڑا ہوتا ہے، ایک مردانہ تصور۔
इसलिए ये मुज़क्कर है। ٹھیک ہے، ہم نے اصول اور ٹرکس سیکھ لیے ہیں، اب ان سب کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ بورڈ کے امتحان میں پرفیکٹ جواب کیسے لکھنا ہے تاکہ ایک بھی نمبر نہ کٹے۔ امتحان میں 2 طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، یا تو تعریف لکھنے کو کہا جائے گا یا پھر کچھ الفاظ دے کر ان کی جنس بتانے کو۔ اچھی بات یہ ہے کہ اب ان دونوں کے لیے پوری طرح سے تیاری ہو چکی ہے۔ تو امتحان کے لیے آخری 4 ٹپس جلدی سے سن لیں۔ نمبر 1، تعریفیں بالکل ویسی ہی رٹ لیں جیسی کتاب میں ہیں۔ نمبر 2، مثالیں بھی کتاب والی ہی استعمال کریں۔ نمبر 3، جواب سادہ اور ٹو دا پوائنٹ رکھیں۔ اور سب سے اہم نمبر 4، گرامر کو کبھی ہلکا نہ لیں، یہ مفت کے نمبر ہوتے۔ اور آخر میں بس یہ ایک بات یاد رکھیں، اگر آج یہ ٹاپک سمجھ آ گیا تو امتحان میں گرامر دشمن نہیں بلکہ وہ دوست ثابت ہوگا جو آسانی سے نمبرز دلوائے۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوال سب کے لیے چھوڑ رہے ہیں، مذکر اور مؤنث کے علاوہ قواعد کا کون سا موضوع سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے؟ سوچتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔